الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، میں آپ کو اپنے چینل احکام تجوید میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے تجوید کورس شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے اس کی تجوید کی ضرورت پڑا تھا، اس کے بعد پھر کل جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کیا قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس کو ہم نے قرآن و سنت اور حدیث نبوی سے سیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تجوید کی تعریف پڑھیں گے اور تجوید کے بارے میں اس کا شرعی حکم جو ہے، غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے، سب سے پہلے ہم تعریف کو دیکھیں گے اور تجوید کا لغوی معنی دیکھیں گے، اصطلاحی معنی دیکھیں گے، اس کے بعد موضوع دیکھیں گے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ریگولر نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ تجوید سیکھنے کے ساتھ ساتھ تجوید کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دوستان مکرم، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں پہلے جانچ پڑتال کی جائے۔ کیا اس کا سیکھنا ٹھیک ہے؟ کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور کیا اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اور اس بارے میں اس کا موضوع کیا ہوگا؟ اسی طرح جب ہم تجوید کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تعریف کا آنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں جب پتہ نہیں ہوگا، تعریف نہیں آتی ہوگی تو کسی کام کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کر نہیں پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے، تعریف کی جائے، اس کی تعریف کو پڑھا جائے اور تعریف کو سمجھا جائے، اور اس کا موضوع بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ کس طرح کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جو آج تعریف پڑھنے والے ہیں تجوید کی، علم تجوید کی تعریف، سب سے پہلے تجوید کی تعریف پڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تجوید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تجوید کا لغوی معنی جو ہے وہ ہوتا ہے صاف ستھرا، صاف ستھرا، اور دوسرا معنی ہے کھرا کرنا۔ لغوی معنی اس کا ہوا صاف ستھرا اور کھرا کرنا، یعنی کہ ہم نے الفاظ کو ایک تو صاف پڑھنا ہے اور دوسرا نکھڑا ہوا، ٹھیک ہے، نکھرا ہوا ہم نے پڑھنا ہے، بالکل صاف، اس میں کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ اس کا تجوید کا معنی ہو گیا، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ اصطلاح میں تجوید کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ قرہ کا قرآن مجید کے الفاظ کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، کہ بھئی قرہ کا یا پھر قاری کا قرآن مجید کے الفاظ کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی اصطلاحی تعریف کہلاتی ہے۔ یہ تجوید کی
اصطلاحی تعریف کہلاتی ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ ہم ریویژن کر لیتے ہیں کہ تجوید کا لغوی معنی ہے صاف ستھرا اور کھرا کرنا۔ بھی ہم نے اس کو صاف ستھرا کھرا کر کے بالکل اچھے انداز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں اس کی تعریف ہوئی کہ قرآ کا قرآن مجید کے الفاظ کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، تو یہ علم تجوید کی تعریف ہے۔ تو یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کیا چیز ہے؟ یہ دو چیزیں انشاءاللہ ابھی جو ہے آپ کے لیے یہی کافی ہے، آپ تعریف یاد کر لیں۔ جب آپ کو تعریف یاد ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ موضوع پر جب بات کریں گے تو انشاءاللہ اسی چینل پر آپ کو صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا بھی، ان کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دی جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور تجوید کا موضوع کیا ہے بھائی؟ موضوع تو تجوید کا جو موضوع ہے وہ ہے حروف تہجی۔ یہ ہے حروف تہجی، یہ تجوید کا موضوع ہے۔ یعنی کہ ہم جہاں پر بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس حروف تہجی ہوں گے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں الف سے لے کر یا تک یہ حروف تہجی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی تعداد بھی بتائیں گے۔ جیسے جیسے ہمیں وقت ملے گا ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل کورس کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ کسی کی زندگی بن سکتی ہے اور وہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ہم نے آج کے سبق میں علم تجوید کا لغوی معنی پڑھا، اس کی تعریف پڑھی اور اس کا موضوع پڑھا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہاں، اور آپ کا اگر کوئی کوئسٹن ہو اس کے متعلق تو آپ کومنٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس کا آپ کو رپلائی ضرور کریں گے۔